اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء اللہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا ان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 28 نمبر کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ معاف کیجیے گا، یہ بھی آیت انہی آیات میں سے ہے کہ جس پر گفتگو ہماری ہو رہی تھی، ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ کل جو آیت پیش کی تھی وہ سورہ توبہ کی 23 نمبر کی آیت تھی، اور اس کے ضمن میں اس کے بعد والی آیت 24 نمبر آیت بھی پڑھی، اور اس کے بعد بھی اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے 25 نمبر آیت میں ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اللہ نے تمہاری مدد کی بہت سارے مقامات پر، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر انسان حق پر ہو، ایمان پر ہو، تو اللہ اس کے لیے مدد کرتا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر مواطن کثیرہ، بہت سارے مواطن، بہت ساری جگہوں پر اللہ نے تمہاری مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْن، خاص کر حنین کے دن۔ حنین کی جنگ جو ہے خاص جنگ تھی، جو انشاءاللہ اگلے عشرے میں تاریخ کے لحاظ سے جب گفتگو ہوگی تو پڑھی جائے گی اور بیان کی جائے گی۔ اس وقت کی جب اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں وہ غرور میں مبتلا کر دیا تھا کہ تم بہت زیادہ لوگ ہو، فلن تغن عنکم شیئا، لیکن اس نے کوئی چیز تمہیں نہیں بچا پائی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، اور زمین اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ تمہارے لیے تنگ ہو گئی حنین کی گھاٹی میں۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم نے بھاگنا شروع کر دیا۔ دو جنگیں ہیں جہاں پہ باقاعدہ فرار کیا ہے مسلمان لشکر نے، ایک جنگ احد ہے اور دوسرے جنگ حنین ہے۔ لیکن جنگ حنین میں بھی اللہ نے مدد کی، خاص کر فرشتوں کے ذریعے سے، جس طریقے سے قرآن میں سورہ جنگ بدر کے لیے ہے کہ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ پہلی جنگ تھی باقاعدہ طور پر۔ اگر کچھ لوگ فرار بھی کر رہے ہوں، کچھ لوگ کمزور بھی پڑ رہے ہوں، لیکن کچھ لوگ اپنے ایمان کا مضبوط اگر ثبوت دے رہے ہیں، خاص کر جنگ حنین میں امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی جو جاں فشانیاں تھیں، جو قربانیاں تھیں، جو جنگ تھی، جو شجاعت تھی، جو جہاد تھا، اور امیر المومنین کے ساتھ اور کچھ عظیم اصحاب جنہوں نے اس مشن میں پوری مضبوطی سے، لوگ بھاگ رہے تھے لیکن وہ مضبوطی سے کھڑے رہے اور بلایا لوگوں کو، تو پھر اللہ نے کامیابی عطا کی۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، پھر اللہ نے اپنے رسول پر جو ہے ایک سکون اور اطمینان نازل فرمایا، وعلی المومنین، اور مومنین کے اوپر بھی۔ وانزل جنودا لم تروہا، اور اللہ نے ایسا لشکر نازل کیا کہ جس کو تم نہیں دیکھ رہے تھے، یعنی باقاعدہ یہ غیبی مدد تھی اللہ کی، اور یہ غیبی مدد یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس زمانے میں تھی اور بعد میں نہیں ہوگی۔ ہم نے اپنی اسی صدی میں دیکھا ہے، ایسے حالات پیدا ہوئے، ایسے یقینی علامتیں موجود ہیں کہ
2006 کی حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ کے درمیان میں باقاعدہ طور پر اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی، اور یہ مدد کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے۔ اس کے لیے قرآن نے ایک قانون بتایا ہے۔ وہ قانون قرآن کا یہ ہے کہ اگر تم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ یہ قانون ہے، یعنی انسان کی نیت اگر پاک ہو اور الہی نیت ہو تو اللہ مدد کرے گا۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا ذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کے مقابل میں آئے تھے جنگ حنین میں، بنی ثقیف و بنی حوازن، یہ جو بڑے قبیلے تھے جو لڑ مل کے جنگ کر رہے تھے، اللہ نے ان کے اوپر سخت عذاب نازل کیا، اور اللہ ان کی جزا یہی ہے جو اللہ نے بیان کیا۔ یہاں پہ کفر کا لفظ استعمال ہوا ہے، تھوڑی سی وضاحت اس کی جا چکی ہے، اور بھی ان آیتوں میں وضاحت تھوڑی بہت آتی رہے گی۔ کفر سے مراد کوئی خاص قوم نہیں ہے، بلکہ حق سے انکار کرنے والے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم، پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ اور یہ بہت ہی اہم پہلو ہے کہ انسان کتنے بھی غلط راہ پر چل رہا ہو، اگر وہ پلٹ جاتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اللہ اس کے پلٹنے کو قبول کر لیتا ہے۔ اس کے بعد یہ آیت ہے، یہ بیچ کی آیتیں تھی، اس لیے میں نے اس کو بھی ایک ترجمے کے طور پر، اور ماہ رمضان کی برکت ایک یہ ہے کہ انسان قرآن سے زیادہ رابطہ رکھے اور قرآن کی آیتوں سے آشنائی ہو چکی ہے۔ 23 نمبر آیت اور یہ 28 نمبر آیت کے بیچ یہ آیات تھی۔ ابھی جو آیت پڑھی ہے وہ اس پر بہت زیادہ اعتراض ہے، وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے عرض کیا کچھ آیتیں ہیں جہاں پر مومنوں سے ڈائریکٹ خطاب ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنوں، اے وہ لوگ کی ایمان لے آئے۔ انما المشرکون نجس، مشرکین یہ نجس ہے، نجس لفظ قرآن کا ہے، ہم لوگ نجس کہتے ہیں۔ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا، دیکھو اب اس مہینے کے بعد سے مسجد حرام میں داخل نہیں ہو، اس سال کے بعد سے۔ یہ 9ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے، فتح مکہ ہو چکی تھی، اور 9ویں صدی ہجری میں رسول اللہ، فتح مکہ 8ویں صدی ہجری میں، رسول اللہ کی ہجرت کے 8 سال بعد فتح مکہ ہوئی ہے۔ 9ویں صدی ہجری میں رسول اللہ کو طولانی سفر کرنا تھا، اور جنگ تبوک کے لیے بہت دور کا سفر کرنا تھا، اس لیے 9ویں صدی ہجری میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے نہیں گئے۔ حج کے دنوں میں سفر میں نہیں تھے، لیکن بہرحال طولانی سفر کے مرحلے طے کر کے آئے تھے۔ لیکن اسی سال میں اللہ کی طرف سے حکم آیا، یہ سورہ برات ہے، سورہ توبہ بھی اس کو کہتے ہیں اور سورہ برات کہتے ہیں۔ یہ سورہ برات کی آیت پڑھ رہے ہیں۔ یہاں پر میں ایک نقطہ، اس آیت پہ آنے سے پہلے ایک نقطہ عرض کر دوں پہلے، کہ دیکھیں انسان کی تربیت میں جہاں بہت زیادہ رحمت، مہربانی، محبت، پیار، ان سب کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہیبت اور سختی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی صرف رحمت اور مہربانی سے انسان کی تربیت نہیں ہوتی۔ جو انسان عقل کو سمجھتے ہیں، منطق کو سمجھتے ہیں، لاجک ان کو سمجھ میں آتی ہے، صحیح باتیں ان کے دل کو چھو لیتی ہیں، اتر جاتی ہیں، اور اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، ان کے لیے رحمت ہی کافی ہے۔ جیسے ایک ماں، ایک باپ اگر اپنی بات کو پیش کرتے ہیں رحمت و مہربانی سے، کہ کوئی ماں باپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ اپنے بچوں پر وہ سختی کریں، لیکن اگر وہ رحمت سے، مہربانی سے، پیار سے، محبت سے باتوں کو نہیں سمجھتے تو ان کو ان کی تربیت کے لیے مجبور ہونا پڑتا ہے سختی کے لیے۔ البتہ سختی کی ایک حد تک اجازت ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں تھوڑا زیادہ سختی ہو جاتی ہے۔ جیسے اسکول میں ٹیچرز ہوتے ہیں اسکولز میں، وہ ان کی بھی ذمہ داری کہ رحمت سے، مہربانی سے بچوں کو پڑھائیں۔ اصل تربیت رحمت کے ذریعے ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کچھ بچے جو ہے بہت شرارتی ہوتے ہیں، اور وہ شرارتی بچے دوسروں کی تعلیم پر اثر کرتے ہیں، دوسروں کی پڑھائی پر نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں پڑھائی کو، تو پھر وہاں پر سختی کرنی پڑتی ہے، انہیں سزا دینی پڑتی ہے۔ اب وہ سزا تھوڑا معقول سزا ہو تو اچھا ہے جو دیتے ہیں ٹیچرز، لیکن یہ کہ مار پیٹ کی حد تک وہ مناسب نہیں ہے۔ بعض لوگ، ابھی بہت سارے ملکوں میں بالکل یہ تصور نہیں ہے۔ ہمارے بچے خود جب یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہندوستان میں تو ان کے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا، البتہ کبھی مارا نہیں گیا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہے، وہ طریقہ ٹیچرز کا ان کے لیے بہت ہی عجیب تھا
چونکہ اس کے پہلے جو ماحول دیکھا تھا ایران میں وہ نہیں دیکھا تھا، وہاں رحمت ہی رحمت دیکھی تھی، کیونکہ ایسی مشکل پیش نہیں آتی تھی، جو شرارتی بچے ان کے ساتھ سختی کی جاتی تھی۔ لیکن یہ قانون ہے کہ انسان کی تربیت کے لیے چاہے گھر میں ہو، چاہے کالج اور اسکول میں ہو، حتیٰ اگر فوجی ٹریننگ دی جا رہی ہے تو وہاں پر ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک عالمی تربیت کے لیے بھی قرآن نے، جہاں قرآن کی 113 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہی ہیں، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کی مہربانی، 2 کلمے کے ساتھ، رحمان بھی اور رحیم بھی۔ رحمان یعنی اللہ کی عام رحمت جو سب کو شامل حال ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے، کوئی اس کا سجدہ کرے یا نہ کرے، کوئی اسے قبول کرے یا نہ کرے، حتیٰ اس کا دشمن بھی اللہ کا دشمن ہے پھر بھی اللہ اس کے اوپر رحمت کرتا ہے، کیونکہ وہ رحمان، اس کا کھانا نہیں چھینتا، اس کے کھیت کو نہیں جلا دیتا، اس کے درختوں کا پھل نہیں ختم ہو جاتا۔ ایک جہاں بہت ہی حد تک آگے بات نہیں بڑھتی، وہاں اللہ سب کو، فرعون کو بھی غذا دیتا ہے، نمرود کو بھی غذا دیتا ہے، بدترین ظالموں کو بھی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ دیتا ہے، کیونکہ وہ رحمان ہے، فرصت دیتا ہے، موقع دیتا ہے۔ رحیم بھی ہے، رحیم کی رحمت خاص رحمت ہے۔ خیر یہ بحث ابھی ہماری فی الحال نہیں ہے، لیکن 2 کلمات کے ساتھ قرآن کی 113 آیتیں 2 بسم اللہ ہی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ لیکن یہ آیت سورہ توبہ کی جس آیت میں سب سے زیادہ وہ آیتیں ہیں جس پر اعتراض ہوا ہے، اور اچھا ہے کہ جانیں، یہ مسلمان اور غیر مسلمان سب جانیں ان آیتوں کو۔ بعض برادران کلپس بھی بنا رہے ہیں ان مطالب کی، اچھا ہے کہ یہ اس کی اس لیے ضرورت ہے تاکہ جو دھوکہ دیا گیا ہے، جو ناسمجھی میں کچھ لوگ نہیں سمجھتے اور قرآن کی عظمت کو نہیں سمجھتے اور قرآن کی رحمت سے دور ہیں، قرآن کی چند آیتوں کو جو تربیت کے اصولوں میں سے ہے کہ کچھ سختیوں کو دیکھ کر قرآن کی نرمیوں سے سب اپنے آپ کو محروم رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ جانے کہ انسان کی تربیت اگر شرارتی لوگ ہوں، اگر شرارتی بچے ہوں تو ماں باپ کو بھی سختی کرنی پڑتی ہے، اگر شرارتی بچے ہوں تو دوسرے بچوں کو ان کی شرارت سے بچانے کے لیے ٹیچرز کو بھی سختی کرنی پڑتی ہے۔ اور جو پوری انسانیت کی ہدایت اور تربیت کا پیغام قرآن کی شکل میں آئے تو وہاں پر قرآن نے جہاں 113 آیتوں میں رحمان و رحیم سے بسم اللہ سے آغاز کیا ہے، سورہ توبہ کو بسم اللہ سے نہیں شروع کیا ہے ہی نہیں سورہ توبہ میں بسم اللہ۔ البتہ سورہ نمل میں 2 بسم اللہ ہے، اس طرح خود 114 بسم اللہ قرآن میں موجود ہے، لیکن سورہ برات یعنی سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے۔ یہ سورہ سختی کا سورہ ہے، اور یہ سختی لازم ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو آ کر کچھ لوگ اگر پورے معاشرے کو، پوری سوسائٹی کو نقصان پہنچانا شروع کریں، اگر ان کا نقصان ان کی اپنی ذات کی حد تک ہے تو چاہے وہ جس حالت میں رہے، قرآن کہتا ہے چھوڑیں ان کو، ان کی حال پہ رہنے دیں، آپ سے پھر ان سے مطلب نہیں ہے۔ ایک آیت 2 دن پہلے وعدہ کیا تھا، نہیں ابھی آپ کے سامنے عرض کر سکا کہ حتیٰ اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ لوگ اپنے حال پہ رہ رہے ہیں تو آپ یہ نہیں صرف چھوڑ دیں بلکہ ان کے ساتھ نیکی سے بھی پیش آئیں۔ اللہ منع نہیں کرتا ان کے ساتھ نیکی کرنے سے۔ اس آیت کی طرف آنے سے پہلے میں اس آیت ہی کو پیش کر دوں چونکہ پھر کبھی نہ رہ جائے۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 تھی کہ جہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 جی لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، غور سے سنیں اس کو، لا ينہاکم اللہ عن الذین یقاتلوکم فی الدین ان الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ کتنا حسین پیغام ہے قرآن کا۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو تم سے جنگ نہیں کرتے، چونکہ یہ بحث پہلے ہو چکی ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں، سخت آیتیں جو ہیں وہ انہی جہاد کی آیتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو جنگ کر رہے ہیں آ کر اور اپنے وجود سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں، بے گناہ انسانوں کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، عورتوں اور بچوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو آج بھی جو کر رہے ہیں لوگ، ان کے لیے قرآن نے کہا کہ پوری سختی سے پیش آئیں اور جنگ کریں، اور اس میں ذرہ برابر بھی جو ہے کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یاد رہے، بار بار یہ تکرار ہوگی اور ہوتی رہے گی،
کہ ایسے لوگوں کے مقابلے میں ذرہ برابر نرمی اور کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ فتح کی وہ آیت شاید بعد میں پھر پڑھیں، قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد رسول اللہ ان کے ساتھی، ان سب کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ باطل لوگوں کے مقابل میں بہت شدید ہیں، انکار کرنے والوں کے مقابل میں شدید ہیں، حق کے دشمنوں کے مقابل میں بہت شدید ہیں، سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ وہ آپس میں جو رحم دل ہے وہ مسلمانوں کی حد تک بھی نہیں ہے۔ اس آیت سے سمجھ میں آتا ہے، جو سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھ رہے ہیں، اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ آتا ہے کہ حتیٰ وہ لوگ کی جو مسلمان بھی نہیں ہیں، تمہارے اپنے میں سے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ اگر تم سے جنگ نہیں کر رہے ہیں، تم کو نکالنا نہیں چاہ رہے ہیں، تمہارا اخراج نہیں کر رہے ہیں، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، وہ لوگ کی جو دین کے بارے میں تم سے جنگ نہیں کر رہے، آپسی جنگ ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کسی کا پراپرٹی کا مسئلہ ہے، کسی کے زمین کا مسئلہ ہے، کسی کھیت کا مسئلہ ہے، وہاں پہ کوئی بحث نہیں، وہاں جا کے جنگ نہیں کرو، وہ اچھے طریقے سے نپٹا لو، چاہے اپنے ہوں چاہے غیر ہوں۔ لیکن اگر کوئی دین کے مسئلے میں، حق کے مسئلے میں آ کے جنگ کرتا ہے تو وہاں پہ سختی ہے، لیکن اگر کوئی جنگ نہیں کرتا، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تم کو تمہارے دیار سے، تمہارے وطن سے باہر نکالنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو لا ینہاکم، اللہ پھر منع نہیں کرتا، ان تبروہم، تو ان کے ساتھ تم نیکی کرو، نیکی کرو ان کے ساتھ، یہ حکم قرآن ہے۔ یعنی قرآن فقط یہ نہیں کہتا کہ لکم دینکم ولی دین، تم اپنی زندگی جیو، اپنی زندگی جئیں، وہ بھوکے ہوں، وہ پیاسے ہوں، ان کے پاس کھانے کو نہ ہو، وہ مشکل میں ہو، وہ لاک ڈاؤن کے شکار ہوں، تو تم اپنا کھاؤ پیو، یہ نہیں کہتا۔ نہیں، اگر وہ جنگ نہیں کر رہے ہیں، اگر تمہیں نکالنا نہیں چاہتے ہیں، اگر وہ انسانی زندگی جی رہے ہیں، تو صرف یہ نہیں کہ تم اپنی زندگی جیو، ان کو اپنا جس حالت میں رہنے دو، نہیں، بلکہ اللہ منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی نہ کرو، تم نیکی کرو ان کے ساتھ، ان تبروہم، اللہ اس بات سے نہیں کرتا، منع نہیں کرتا کہ ان کے ساتھ نیکی کرو، وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کے ساتھ انصاف کرو، عدل سے کام کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو، ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ جو ہے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اللہ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اب یہاں پہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کی، یہ وہی مسئلہ ہے کہ اللہ جو ہے سختی سے پیش آتا ہے، چونکہ یہ 8 سال تک رسول اللہ کو پریشان کرتے رہے، مدینہ آنے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، جب رسول اللہ چھوڑ کے بھی ان کو چلے آئے تھے، رسول اللہ ان کے ساتھی ان کو چھوڑ کر بھی چلے آئے تھے، پھر بھی وہ آ کر جنگ کرنا چاہتے تھے، پھر بھی رسول اللہ کو طرح طرح سے پریشان کرتے تھے، تو یہ 8 سال تک یہ ماجرا رہا۔ جب فتح مکہ ہو گئی، ابھی بھی ان کی سازشیں کم نہیں ہوئی تھیں، تو یہاں پر قرآن نے سختی دکھائی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، یہ نجس لوگ، نجس سے مراد یہ نہیں کوئی خاص قوم نجس ہے، ان کو پہلے حکم بیان کرے پھر نجس کا مطلب بتاتے ہیں، کیونکہ اس سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکل ہے کہ یہ کیسے کہہ رہا ہے قرآن، کہہ کیا رہا ہے، وہ بتاتے ہیں کہ صرف کسی خاص قوم کو نہیں کہہ رہا ہے، کہتے ہیں فلا یقرب المسجد الحرام، لہذا اب ان کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دو۔ ابھی تک تھے یہ مسجد کے پاس، مسجد میں آتے تھے، مسجد میں اپنی ساری جہالتیں پیش کرتے تھے، لہذا بعد عامہم ھذا، اب اس سال 9ویں صدی ہجری کے بعد سے اب ان کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ لوگ آئیں گے نہیں، چونکہ کعبہ مرکز تھا اور کعبے میں آتے تھے، پورے عرب سے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، زمانہ جاہلیت کا حج، ابھی آپ کے سامنے عرض کریں گے وہ زمانہ جاہلیت کا حج کیا ہوتا تھا اور کیوں اللہ نے منع کیا ان کو نہیں آنے دو، نجاست کیا ہوتی تھی، وہ ابھی بعد میں عرض کر رہے ہیں۔ لیکن یہ فرمایا کہ چونکہ بہت دور دور سے لوگ آتے تھے، تو کعبہ ایک حج کا مرکز تو تھا ہی، ایک اکنامیکل سینٹر بھی بن چکا تھا، چونکہ دور دور سے لوگ آئیں گے تو خریداری کریں گے، سامان بہت سارے لے کے آئیں گے، پیسے لے کے آئیں گے، یہاں زندگی جینے کے لیے کچھ مہینے، 2 مہینے، 10 دن، 20 دن رہیں گے، تو یہ مکے والوں کے لیے بہت بڑا اقتصادی اور اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے جو ہے وہ مرکز تھا۔ اب اگر ان کو سب کو منع کر دیا ہے کہ تم نہیں آ سکتے، تو ظاہر اقتصادی مسئلہ مشکل ہوگی۔ ابھی بہت ملکوں کا اقتصاد اس بات پر ٹکا ہوتا ہے کہ ٹورسٹ کتنے آتے ہیں، لوگ کتنے آتے ہیں، ٹورسٹ کے آنا وہ ایک ملک کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے کہ اتنے پیسہ وہ لے کے آئیں گے اور آ کے بہرحال یہاں خرچ کریں گے، ہوٹلوں میں، بازاروں میں، دکانوں پر، ہر جگہ خرچ کریں گے، تو پیسہ تو ملک میں آتا ہے۔ تو وہاں بھی چھوٹا سا مرکز تھا، وہاں لوگ آتے تھے، جب ان کو منع کر دیا کہ تم نہیں آ سکتے، فلا یقرب المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس اب تم نہیں آ سکتے، حج کرنے اب یہاں پہ نہیں آ سکتے، جو اپنے زمانے جاہلیت کا حج کرتے تھے،
تو قرآن فوراً ان کو سمجھا دیتا ہے. کہیں اگر تمہارے ذہن میں یہ پیدا ہو رہا ہو، خیال آ رہا ہو کہ تمہیں جو ہے مالی مشکل پیش آئے گی، تو ان خفتم عیلتاً، اگر تمہیں تنگ دستی کے خوف ہو، مالی اقتصادی مشکل کے خوف ہو تو فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ، تو ان قریب اللہ اپنے فضل سے تمہیں بے نیاز کر دے گا. بالکل اللہ بے نیاز کر دے گا. اور وہ ہوا انشاء، اگر اللہ چاہے گا. اللہ کے چاہنے کے اپنے شرائط ہیں کہ تم اپنی کوشش کرو، تم اپنی محنت کرو، اللہ تمہیں بے نیاز کر دے. ان اللہ علیم حکیم، اللہ کی ذات علیم بھی ہے، یعنی بہت زیادہ جانکار بھی ہے، جاننے والی ہے کہ کیا ہونے والا آئندہ وہ جانتا ہے. حکیم ہے، حکمت سے خالی اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، وزڈم سے خالی نہیں ہوتا. اگر منع کر رہا ہے، اگر کسی کو آنے سے روک رہا ہے تو بھی اس میں وزڈم ہے، حکمت ہے. اگر یہ سمجھ رہے ہو تم لوگ کی خطرہ ہے تمہارے مالی اعتبار سے، تو نہیں، اللہ جو ہے اس کو پورا کرے گا، اس کی مشکل نہیں ہے. وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ 29 نمبر آیت ہے، یہ بھی اسی میں شامل ہے کہ وہ لوگ جو حق کو قبول نہیں کرتے، ایمان نہیں رکھتے، اور ان سے آپ جنگ کریں. انہی حالات میں چونکہ وہ جنگ کر رہے تھے، لہذا آپ ان سے جنگ کریں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور جو کچھ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، مثلا ربا، شراب خوری، جوا، زنا، بد کرداریاں، یہ سب جو اللہ نے حرام قرار دیا، اگر وہ لوگ حرام نہیں اس کو کرتے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور دین حق پر وہ نہیں چلتے. مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، چاہے وہ جو لوگ جن کو کتاب بھی دی گئی ہے، چونکہ بہرحال یہودی تھے، عیسائی تھے، جن کو اللہ کی طرف سے کتاب عطا ہوئی تھی، وہ لوگ اگر یہ کام نہیں کرتے، اور وہ جو اللہ نے جو انبیاء کے ذریعے ان کے پاس بھیجا تھا اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، حتیٰ یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، بس وہ ٹیکس دیں، اور ٹیکس دیں جس حالت میں ہیں، یعنی جو انسان حق سے دوری بنا کے رکھے، بہرحال اس کی عزت نہیں ہے، تو اسی غیر عزت کے ساتھ، ان کے حقارت کے ساتھ ان سے ٹیکس لو، کیونکہ وہ رہ رہے ہیں. اگر ایک اسلامی سرزمین میں کوئی رہ رہا ہے تو پورے آزادی سے وہ رہے. اگر وہ جنگ نہیں کر رہا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کے مال، دولت، ناموس کی حفاظت کرنا، لیکن ٹیکس دینا ہے. ٹیکس دینا، یہ مسلمانوں کا ٹیکس جو ہے اس کا نام الگ تھا، غیر مسلمانوں کا ٹیکس الگ. ٹیکس سب کو دینا ہے، اور کوئی بھی ملک اگر ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے لوگ تو ملک کو بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں. مسلمانوں کو جو ٹیکس تھا وہ زکوٰۃ تھا. اب جو مسلمان نہیں وہ تو زکوٰۃ نہیں دے گا، جو زکوٰۃ ایک عبادت ہے. زکوٰۃ قربتاً اللہ کی نیت سے دی جاتی ہے. زکوٰۃ اگر اللہ کی قربت کی نیت سے نہ دی جائے تو وہ زکوٰۃ ہی نہیں بنے گی. تو جو انسان مسلمان ہی نہیں ہے وہ تو آ کر یہ عبادت انجام دینے نہیں آئے گا، ہاں میں بھی عبادت انجام دیتا ہوں، مسلمان ہوں تمہاری. تو اس کے لیے جو لفظ ہے وہ جزیہ ہے. تو زکوٰۃ جو ہے وہ مسلمانوں کا ٹیکس تھا، جزیہ جو ہے وہ غیر مسلمانوں کا ٹیکس تھا. اور اسلامی حکومت میں جو بھی رہے گا اس کی ذمہ داری ہے پوری حکومت کی کہ اس کے رہنے سہنے کا، اس کی عزت آبرو کا، اس کے خطرات سے اس کو بچائے، ہر ایک کا خیال رکھے. لہذا یہ دے. اب میں آپ کے سامنے یہ مختصر طور پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ نجس کا لفظ استعمال کیا ہے، نجس ہے، تو یہ اسی نقطے کے تحت ہے کہ کبھی کبھی انسان کو سمجھانے کے لیے اور انسان کی تربیت کرنے کے لیے سخت لہجہ اپنانا پڑتا ہے. سورہ توبہ سخت لہجہ ہے. سورہ توبہ کی بہت ساری آیتیں، یہاں تو 7-8 آیتیں اس پٹیشن میں داخل ہیں ظاہراً جو میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، لیکن سورہ توبہ کی اور بھی آیتیں ہیں، برات کی آیتیں ہیں. برات یعنی بیزاری، وہ لوگ جو مسلسل آپ سے جنگ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے 21 سالوں سے رسول اللہ کو پریشان کر رکھا ہے. شروع کے تھوڑے سے سال، 2-3 سال اگر بہت زیادہ ظاہر نہیں ہو پایا تھا تو بہرحال پریشانی کم تھی، لیکن اس کے بعد سے لے کر مدینے میں تقریباً 10 سال تک شروع کے اگر 2-3 سال کم کر بھی لیں اعلان رسالت کے بعد سے، تو کم سے کم 10 سال مدینے میں بہت زیادہ پریشان کیا. اور پھر مکے میں 10 سال تک بہت زیادہ پریشان کیا، اور مکے سے مدینے آنے کے بعد 8 سال تک یہ سلسلہ جاری رہا فتح مکہ تک. یعنی جنگ ختم بھی ہو گئی، جنگ خندق کے بعد جنگ کرنے کی جرات نہیں ہو پائی، لیکن شرارتوں کا سلسلہ جاری تھا. تو یہ جو اتنے سالوں سے 21 سال، اگر اس میں 3 سال کم بھی کر لیں تو تقریباً 18 سال سے مسلسل رسول اللہ کو اور رسول اللہ کے اصحاب کو اور رسول اللہ کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے
انہی میں سے تھے، لیکن وہ حق کو دیکھ کر تسلیم ہوئے، حق کو دیکھ کر قبول کیا، پاکیزہ دل کے ساتھ قبول کیا۔ ان کو ہر طرح کی سختی پیش آتے تھے۔ جو لوگ کمزور ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، ان کو عرب کی تیز دھوپ میں سخت چٹانوں پہ آ کر لٹا کر ان کے اوپر بڑے پتھر اٹھا کے رکھ دیتے تھے تیز دھوپ میں۔ ابھی روزے کا مہینہ ہے اور خوب الحمدللہ کی یہ گرمی میں روزہ ہے، وہ گرمی کا روزہ جو ہے زیادہ انسان کو احساس ہوتا ہے۔ اچھا ہے کہ اصل وہ روزہ جو احساس نہ ہو پھر اس کا پھر مزہ نہیں ہے۔ روزہ جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا، جیسے ٹھنڈک میں روزہ آتا ہے تو ٹائم کم ہو جاتا ہے، 9-10 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، پھر ٹھنڈک کا روزہ ہوتا ہے تو وہ زیادہ محسوس نہیں ہو پاتا۔ ابھی گرمیوں کا روزہ جو اچھا لگتا ہے، انسان کو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہاں ابھی روزہ ہیں۔ تو وہ یہ یہاں کی گرمی ہے، مکے کی گرمی زیادہ ہے چونکہ چٹانوں کے درمیان میں شہر ہے، سیاہ پتھروں کے درمیان میں شہر ہے، سخت چٹانیں۔ تو وہاں پر آ کر جیسے جناب بلال جو اتنے عظیم ایمان کی منزل پر فائز تھے اور رسول اللہ کے نزدیک اتنا بلند مقام تھا، ان کو سخت چٹانوں پر تیز دھوپ میں لٹا کر ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ دیا کرتے تھے، ہل نہ سکیں، اور اسی دھوپ میں وہ تقاضا کرتے تھے کہ اللہ کا نام نہیں لو، اللہ کو نہیں پکارو۔ تو اس حالت میں وہ اللہ کو پکارتے تھے، یہ ان کا ایمان تھا۔ لیکن جو کمزور لوگ تھے ان کو اس طرح مارتے تھے، اذیت کرتے تھے۔ تو ان جو 18 سال ہو تقریباً بلکہ 21 سال تک جو اس طرح سے رسول اللہ اور مومنوں کو تکلیف پہنچاتے رہے، ان کے لیے یہ حکم ہے قرآن کا کہ یہ ان سے دوری بنا کے رکھیں۔ جنگ نہیں کرتے تو جنگ نہ کریں، لیکن جنگ کریں تو جنگ کریں۔ اگر جنگ نہ بھی کریں تب بھی جو ہے جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی، اگر آپ کے سامنے آ کر پناہ لینا چاہتے ہیں تو پناہ دے دیں۔ یہ آیت پہلے پڑھی جا چکی ہے۔ پناہ لینا چاہتے ہیں آپ دیں پناہ دیں تو کھلائیں پلائیں بھی۔ سورہ ممتحنہ کی آیت پڑھی 8 نمبر کی، آپ ان کے ساتھ نیکی بھی کریں۔ لیکن جب یہ سلسلہ جاری رہا مسلسل تو 9ویں صدی ہجری میں کہا کہ مسجد حرام کے قریب نہ آئے، کیونکہ نجس ہے۔ نجس ہونا یعنی کیا؟ یعنی جن افکار کے ساتھ، جن خیالوں کے ساتھ، جن عمل کے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں وہ نجاست پھیلا کے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ جہالت کے حج کیا تھا؟ وہ آتے تھے، قربانی کرتے تھے جانوروں کی، اور جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت اور اس کا خون کپڑے وغیرہ میں لے کے یہ جا کر کعبے کو ملتے تھے۔ اب یہ دیکھیں کعبہ پیچھے ہے، یہ اوریجنل کعبہ نہیں ہے، لیکن بعض مومنین کہتے ہیں آپ یہاں پہ بیٹھ کے وہ نہ کریں، پیچھے قرآن کعبہ ہے۔ کعبے کے احترام بہت ہی اہم چیز ہے۔ البتہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ والمومن اعظم حرمۃ من الکعبہ، مومن کا احترام کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی بھی حدیث ہے کہ کعبے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تیرا احترام بہت زیادہ ہے، لیکن والمومن اعظم حرمۃ من الکعبہ، مومن کے احترام کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو وہ لوگ کعبے کی بہت زیادہ بے احترامی کرتے تھے۔ بے احترامی کرنا کبھی کبھی انسان اپنے اعتبار سے بے احترامی احترام سمجھتا ہے، لیکن اگر کسی بھی چیز کی، جیسے قرآن ہے، قرآن کی انسان بے احترامی کرے، چاہے ہاتھ میں لے کے بے احترامی کرے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر کسی کے ہاتھ سے قرآن گر گیا لیکن بے احترامی کی نیت نہیں تھی تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ارے قرآن گر گیا، وہ ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، انسان احتیاط سے اٹھائے، عشق ہے قرآن سے، انسان قرآن اٹھاتا ہے، چومتا ہے قرآن کے صفحوں کو، قرآن کی دفتی کو، کلام خدا ہے۔ لیکن اگر انجانے میں گر گیا تو نہ کوئی کفارہ ہے، نہ جناب موسیٰ لے کے آئے توریت، اصلی تختیاں لے کر آئے تھے، اصل اوریجنل تختیاں جو نازل ہوئی تھی وہ کوہ طور سے لے کے آئے، اور دیکھا کہ پوری قوم گمراہ ہو رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، تختیوں کو اٹھا کے ڈال دیا یوں ہی۔ بے احترامی نہیں کی، اس کی بے احترامی میں نہیں ڈالا، بلکہ اس لیے کہ بھئی جن تختیوں کو ہم لے کے آئے تھے تمہاری ہدایت کے لیے، تمہیں نجات دینے کے لیے، تو پہلے سے گمراہ پڑے بیٹھے ہوئے ہو، تم بچڑے پرستی بھی لگے ہوئے ہو، تو یہ تختیاں کیا ہوں گی، یہ قرآن کیا ہوگا؟ اگر پوری قوم گمراہ ہو تو قرآن کیا ہو؟ تو قرآن کا احترام صرف یہ نہیں کہ قرآن انسان اٹھائے، اسے چومے، اس کو بلندی پہ رکھے، اس کو وضو کر کے چھوئے، صرف یہ احترام نہیں ہے، یہ سب مقدمہ ہے۔ اصل قرآن کا احترام ہے کہ قرآن کو سمجھے۔ قرآن کے سمجھنے کے لیے لازم ہے کہ انسان کا ذہن پاک ہو۔ جو سورہ واقعہ میں قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن کو چھو ہی نہیں سکتا کوئی الا المطہرون، سوائے پاکیزہ لوگ کے۔ چھونا تو آدمی کوئی اٹھا کے چھو سکتا ہے، یہ ہاتھ کا چھونا نہیں ہے،
بلکہ وہ قرآن کے معنی کو کوئی درک ہی نہیں کر سکتا اگر پاک نہ ہو۔ یہ جو لوگ قرآن کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں نجس لوگ، وہ کیا سمجھیں بیچارے، یعنی سمجھنا نہیں چاہتے۔ یہ نجاست ہے، نجس لوگ قرآن کے مطلب کو نہیں چھو سکتے، قرآن کے مطلب تک پہنچ ہی نہیں سکتے، قرآن کو درک ہی نہیں کر سکتے، چونکہ ذہن نجس ہے ان کا عقل نجس ہے۔ یہاں بھی جو لوگ آتے تھے وہ آتے تھے کعبے کو بے احترامی کرتے تھے، خون کو آ کر پورے خون سے کعبے کو نجس کر دیتے تھے، گندا کر دیتے تھے اور نجس بھی کر دیتے تھے۔ ننگے ہو کر وہ طواف کرتے تھے، بالکل برہنہ ہو کر، کہتے تھے ہم اس طرح پیدا ہوئے تو ہمیں اللہ کے گھر کے پاس ایسے ہی طواف کرنا چاہیے، جیسے ہم پیدا ہوئے ویسے ہی اللہ کے گھر کے پاس آئیں، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ ابھی آپ کو تعجب ہو رہا ہے، آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے، لیکن ہے ابھی دین کے نام پر ہی ہے، یہ ابھی کو سب کچھ جاری ہے۔ اتفاق سے بھی کچھ 1.5-2 مہینہ پہلے میں نے دیکھا ایسے ایک شہر یہاں قریب میں بنارس نام کا شہر ہے، وہاں پہ جانا ہوا، دیکھا روڈ پر ننگے لوگ جا رہے ہیں، بالکل ننگے لوگ۔ سنا ہوا تو میں نے پہلے بھی لیکن یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک جھنڈ میں 3 لوگ جو ہے وہ ننگے ہو کر، بالکل ننگے ہو کر جا رہے تھے، ایک لباس بھی ذرہ بھی نہیں تھا۔ تو انسان کو تعجب ہوتا ہے۔ یہاں پہ بہرحال کسی کے دین کی بے احترامی نہیں مقصود ہے، مطلب یہ ہے کہ 8-9 سال پہلے شاید ایک پورا اشرا پڑھا جا چکا ہے بامبے میں دین اور عقل کے نام پر، کہ دین کے نام پر کتنی بے عقلی ہوتی۔ ہم خود اپنے مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں، ہم اپنے خود شیعوں کے لیے کہتے ہیں کہ دین کے نام پر کتنی جہالت کے کام کبھی کبھی کیا جاتا ہے، یعنی اتنی عاقلانہ چیز ہمارے پاس موجود ہو قرآن کی شکل میں، اتنی عاقلانہ سیرت موجود ہو، رسول اللہ کی سیرت، رسول اللہ کے اہل بیت کی سیرت، رسول اللہ کے پاکیزہ اصحاب کی سیرت، کمال عقل، اس جہالت کے دور میں عقل کی اتنی بلندی ساری چیزیں موجود ہوں، پھر بھی جہالت کا کام کریں، پھر بھی بے عقلی کا کام کر رہے ہوں، کس کے نام پر؟ دین کے نام پر۔ تو یہ ساری چیزیں نظر آتی۔ وہاں بھی لوگ اگر دین کے نام پہ حج کرتے تھے تو اگر خون سے پورے کعبے کو نجس کرتے تھے، اور اگر ننگے ہو کر لوگوں کے درمیان میں بہرحال وہاں مرد بھی ہوتے تھے، عورتیں بھی ہوتی تھیں۔ یہ منظر میں نے خود بھی دیکھا، روڈ پہ بنارس کے روڈ سے لوگ گزر رہے تھے، وہاں مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور جلوس پورا نکالے ہوئے تھے، پورا ایک لمبا سفر نکالے ہوئے تھے۔ تو اب یہ جن لوگوں کے پاس سے گزریں گے، خواتین کی بھی اگر نظر پڑ رہی ہو تو یہ کیسا منظر ہے؟ میں حیرت میں دنگ رہ گیا۔ میں نے سن رکھا تھا پہلے بھی، لیکن اپنی نظروں سے جب پہلی بار دیکھا تو مجھے تعجب ہوا۔ اب یہ منظر وہاں حج ہونے والا، یہ منظر وہاں لوگ دیکھتے تھے کہ یہ لوگ حج کرنے آئے ہیں تو پہلے کعبے کو نجس کرتے تھے، اور وہی قربانیاں ذبح کرتے تھے۔ ذبح کرنے کا مسئلہ وہاں پہ ہے ہی نہیں اسلام میں۔ کعبے سے وہاں کتنے کلومیٹر دور مینا میں جو ہے قربانیاں ہیں، وہ بھی اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، بہت سارے فلسفے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہیں ذبح کرتے تھے کعبے کو جو ہے آ کر۔ تو قرآن نے کہا کہ فلا یقرب المسجد الحرام۔ دیکھو ان نجاستوں کے ساتھ کوئی مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتا اور اس سے بچ نہیں سکتے۔ جب یہ فکر غلط ہوگی، چونکہ انسان کے ہاتھ پیر کی نجاست اس سے بھی زیادہ بری نجاست انسان کے ذہن کی نجاست، انسان کے فکر کی نجاست، انسان کے عقیدے کی نجاست، انسان کے آستھا کی نجاست۔ عقیدہ یعنی آستھا، آستھا اور عقیدہ اگر نجس ہو تو انسان آستھا کے نام پہ غلط کام کر رہا ہوتا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہوتا ہے، جرم کر رہا ہوتا ہے، آستھا کے نام پہ کر رہا ہوتا ہے۔ بڑے لکھے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ آستھا کا مطلب یہ تو نہیں ہم کسی پر اپنی عقیدت کے لیے اور اپنی آستھا کے لیے کسی پر ظلم کریں، کسی کی زمین چھین لیں۔ یہ بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر اتنے 100 سالوں سے مسجد ہے، یہاں پر اتنی مسلسل عبادتیں ہوتی رہیں، نمازیں ہوتی رہیں، یہاں پر کچھ بھی دلیل نہیں بنی کہ اس کے پہلے یہاں پر مندر رہا ہو، کوئی بھی دلیل نہیں۔ اتنے سالوں کے مقدمے کے باوجود، اتنے سال، آدھے قرن سے زیادہ، 50 سال سے بھی زیادہ گزر گئے، سب کچھ چلتا رہا، لیکن ایک دلیل بھی نہیں آ پائی کہ یہاں پر مسجد نہیں تھی، یہ مندر تھی۔ مسجد ثابت ہے، مسجد کی عبادت ثابت ہے، مسجد میں داخل ہونا، توڑنا یہ جرم ہے، سپریم کورٹ قرار دے رہا ہے یہ جرم ہے، کرائم ہے، یہ توڑنے والے کرمنلز ہے۔ وہاں پر لا کر مسجد میں داخل ہو کر کچھ رکھنا یہ جرم ہے۔ یہ سب سپریم کورٹ کہہ رہا ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہا ہے نہیں یہ آستھا کا مسئلہ ہے۔ یہ کون سی آستھا ہے؟ یعنی عقیدے کے نام پر یہ ظلم۔ تو یہ بھی آگے کیا کرتے تھے اپنی عقیدے اور عقیدت کے نام پر؟ کہتے ہماری عقیدت ہے، ہم جو اس طرح رہنا چاہتے ہیں، ہم اس طرح طواف ننگے ہو کے طواف کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے۔ تو قرآن نے کہا کہ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، یہ قریب نہ آنے پائیں، ان کو اب یہاں مسجد حرام کے قریب آنے سے
روک دیا گیا۔ جو وہی لوگ ہیں جو اتنے سال سے پریشان بھی کر رہے ہیں، جنگ بھی کر رہے ہیں رسول اللہ سے کہا، اور وہاں آئیں گے تو اس کے پہلے آیت پڑھی جا چکی، حتیٰ وہ اگر مسجد حرام میں آ کے جنگ کریں تو آپ جنگ کریں، یعنی آپ جنگ یوں نہ کریں، 4 مہینے میں جنگ نہ کریں، مسجد حرام کے پاس جنگ نہ کریں، حرم میں جنگ نہ کریں، لیکن اگر وہاں آ کے جنگ کر رہے ہیں تو جنگ کریں۔ یہی مشکل تھی، چونکہ یہ لوگ مسلسل وہ عداوتیں، وہ دشمنی تو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قرآن پہلے کہہ بھی چکا ہے کہ بھئی اگر تم نہیں اسلام قبول کرنا چاہتے نہ کرو، یہاں کے لیے قرآن کی وہ آیت ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، لیکن اس سے باز نہیں آتے۔ رسول اللہ ہجرت کر کے بھی چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے مکہ، اپنے وطن چھوڑ کے چلے گئے، اپنے آباء و اجداد کے وطن چھوڑ کے چلے گئے، کعبہ چھوڑ کے چلے گئے، اللہ کا گھر چھوڑ کے چلے گئے، وہی تم اپنی زندگی جیو، ہم اپنی زندگی، لیکن اس پر بھی ماننے کو تیار نہیں۔ تو چونکہ وہ ذہن کی جو نجاستیں ہوتی ہیں وہ ختم عام طور سے نہیں ہوتی، لہذا قرآن میں صرف یہاں پر نہیں کہا گیا ہے، قرآن میں اور صرف ایسا نہیں کہ صرف غیر مسلم کے لیے لفظ آیا ہو، مسلمانوں کے لیے بھی لفظ آیا ہے کہ اگر انسان جو ہے قرآن میں یہاں پہ شاید ابھی فرصت نہیں ہو پائے گی پڑھنے کی، یہ سورہ توبہ کی 28 نمبر آیت تھی، اسی طرح سورہ توبہ میں جو ہے خود سورہ توبہ ہی میں، یہ ان آیتوں میں سے ابھی جو پڑھنے جا رہے نہیں ہیں کہ جس میں 26 آیتوں میں سے نہیں، جو ابھی بعد والی آیت پڑھ رہے ہیں، سورہ توبہ ہی کی 125 نمبر آیت میں قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ، یہ غیر مسلمانوں کی بات نہیں، یہ مسلمانوں ہی کی بات ہے کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتا تھا تو وہ لوگ جو مسلمان ہی لوگ ہوتے تھے لیکن ان کے دلوں میں ایمان مضبوط نہیں تھا، وہ کہتے تھے کس اس سورہ نے تمہارا ایمان کیا بڑھایا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا، تو لوگ واقعاً جو مومن ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا، سورہ نازل ہوتا تھا، آیت نازل ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوتا تھا، اور سامنے نظروں کے سامنے کلام نازل ہوتا تھا، ان کا ایمان بڑھ جاتا تھا۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ بشارت کو محسوس کرتے تھے، استبشار کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، لیکن جن کے دلوں میں مرض تھا، یعنی نفاق کا مرض، یہ مسلمان لوگ تھے لیکن منافق تھے، ان کے دل مریض تھے۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ مشرکوں کے لیے نازل ہوا ہے کہ مشرکین کو نجس کہا گیا ہے، تو قرآن یہاں پہ کیا کہتا ہے؟ خود مسلمانوں کے لیے کہتا ہے کہ جن کے دلوں میں مرض ہے، اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا، اللہ ان کے رجس کو اور بڑھا دیتا ہے، یعنی ان کے دل میں پہلے ہی سے نجاست تھی، نفاق کی نجاست، مسلمان تھے لیکن پھر بھی نجس تھے۔ یہ نجاست فکری نجاست، جسم کی نجاست کی بات نہیں ہے، پہلے سے نفاق ان کے پاس تھا، قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، مذاق اڑاتے تھے وہ، فزادتہم رجسا الی رجسہم، اللہ ان کے رجس کے اوپر اور رجس بڑھا دیتا ہے، ان کی نجاست کے اوپر اور زیادہ نجاست بڑھاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، کہ وہ مر جاتے ہیں اور کفر کی حالت برتے ہیں۔ دیکھیں یہاں مسلمانوں کو قرآن کافر کہہ رہا ہے، جو کفر کے لفظ سے بہت حساس ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، وہ لوگ جو رسول اللہ کے پاس ہیں لیکن ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، وہ نفاق کے ساتھ آئے ہیں، ظاہر کچھ کر رہے ہیں، اندر جو ہے دل سے ایمان قبول نہیں ہوا، تو کہتے ہیں وہ مر جائیں گے اسی حالت میں، جبکہ وہ حق کو قبول نہیں کر پائیں گے، وہ حق سے دور رہیں گے، اگرچہ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، اگرچہ وہ مسجد میں آ رہے ہیں، اگرچہ رسول اللہ کے پاس بیٹھے بھی ہوئے ہیں، رسول اللہ کے قریب بھی آتے ہیں، لیکن وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اسی طریقے سے سورہ انعام میں، سورہ انعام کی بھی 125 نمبر، یہ بھی سورہ توبہ کی 125 نمبر آیت تھی، سورہ انعام کی بھی 125 نمبر آیت ہے۔ قرآن کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ سینے کو کھولنا مطلب یہ کہ نہیں آپریشن، یعنی اس کا دل کشادہ کر دیتا ہے، حق اس کے اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے دل میں تالا لگا کے بیٹھتے ہیں، تعصب کا تالا، کتنی بھی اچھی بات کر لی جائے ہم کو تو نہیں قبول کرنا، ہم کو تو وہی نفرت کی باتیں کرنا ہے، ہم کو تو وہی دشمنی اور جہالت کی باتیں کرنا۔ تو وہ زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے ایسے لوگ ہدایت ہی نہیں ملنے والی ہے۔ لیکن فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ، اللہ جس کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اس کو اللہ اسلام کے لیے تسلیم ہونے کے لیے، سبمشن کے لیے اس کے دل کو کشادہ کر دیتا ہے۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، لیکن اللہ جسے گمراہ کرنا چاہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی حق بات آتی ہے اس کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے، اس کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، اس کے دل میں اترنے کے لیے تیاری نہیں ہوتی، وہ بات نفرت کرتا ہے، بیزار ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، مسلمانوں میں دیکھا ہے، ان کے سامنے توحید کی بات کی جاتی ہے ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے، حق کی بات کی جاتی ہے تنگ، ان کی رسموں کے باطل رسموں کے خلاف بولا جاتا ہے ان کا دل تنگ ہونا، ان کی جہالت، دین کے نام پہ جو جہالتیں کر رہے ہیں، عزاداری کے نام پہ جہالتیں کر رہے ہیں، اس کے خلاف کہا جاتا ہے ان کا دل تنگ ہونے لگتا ہے۔
وہ اللہ نہیں چاہتا ایسے لوگوں. کانما یصعد فی السماء، جیسے آسمان کی طرف ان کو کھینچا جا رہا، اٹھایا جا رہا. جو ہوتا ہے نا کسی کو تیزی سے لایا جا، دل جو ہے وہ اچھلنے لگتا ہے، عجیب حالت ہونے لگتی ہے. کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اللہ اس طریقے سے رجس کو معین کر دیتا ہے، نجاست قرار دے دیتا ہے ان کے لیے جو دل سے ایمان نہیں لاتے. مسلمان ہی صحیح، مسلمان بھی ہوں لیکن رجاست، تو یہ رجاست اور رجس کی بات جو ہے وہ فقط کسی قوم کے لیے نہیں ہے. میں چند جملے میں صرف اس کو خلاصہ کر دوں کہ نجاست، یہ اہم آیت تھی کہ نجاست جو ہے وہ کبھی ذہنی ہوتی ہے، کبھی اعتقادی ہوتی ہے، کبھی فکری ہوتی ہے، کبھی اخلاقی نجاست ہوتی ہے کہ انسان اخلاقی طور پر نجس ہو. یعنی کیا؟ جھوٹ بول رہا ہو، خیانتیں کر رہا ہو، بددیانتی کر رہا ہو، ٹیکس چوری کرنے میں لگا ہوا ہو، رشوتیں لے رہا ہو، نقصان پہنچا رہا ہو. عمل کی نجاست، اخلاق کی نجاست، سوچ کی نجاست، فکر کی نجاست، عقیدے اور آستھا کی نجاست، یہ ساری نجاستیں ہیں. اور یہ ساری نجاستیں جب اکٹھا ہوتی ہیں، ایک انسان کے اندر اکٹھا ہونا شروع، وہ انسان بھی نجس ہو جاتا ہے. اور نجس لوگوں سے صرف مسجد حرام کی حد تک نہیں، ہر طرح سے پرہیز کرنے کو کہا گیا. یعنی ان سے دوستی نہ کریں، ان کے قریب نہ جائیں، ان کے پاس اٹھے بیٹھے نہیں، وہ آپ کی قوم ہی کے کیوں نہ ہوں، وہ آپ کے گھرانے ہی کے کیوں نہ ہوں، ان کے اوپر مسلمان ہی کا نام کیوں نہ ہو. لیکن اگر ان کا ذہن، فکر، عمل، کردار، اخلاق، یہ سب اگر نجس ہیں تو نجس لوگوں سے پرہیز کریں. خود بھی نجس لوگوں سے پرہیز کریں، نجس لوگوں کو اپنے والوں کے قریب بھی، جن کو بچانا چاہتے ہیں ان سے قریب نہیں آنے دیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ فلا تقربوا المسجد الحرام. اس سال کے بعد ابھی مسجد حرام کے قریب نہیں آئے، چونکہ ان کی ذہنیت نجس ہے. ان کے سامنے اتنا بڑا حق آ کر پیش کیا گیا لیکن وہ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ اس بات پہ فخر کر رہے ہیں کہ اپنی لڑکیوں کو دفن کر دیتے ہیں، یہ اپنی جہالتوں پہ فخر کر رہے ہیں، وہ نجس ہیں. نجس لوگ اپنی دشمنی پہ فخر کرتے ہیں. ابھی جو لوگ انسانوں میں دشمنی پھیلا کے فخر کرتے ہیں وہ نجس ہیں. وہ ذہنیت جو دشمنی پھیلانے کی بات کرتے ہیں وہ نجس لوگ ہیں. انسان سے محبت کرنے کے لیے ہے، انسان ہے ہی محبت کرنے کے لیے. یہ بات کبھی عرض کی جا چکی ہے کہ یہ جو پھیلایا جا رہا ہے، یہ جو نفرت کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے، یہ آگے بڑھنے والی نہیں ہے، یہ چلے گی نہیں. یعنی یہ سودا بازار میں زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ پائے، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے. انسان کی خلقت اور انسان کی فطرت کے خلاف ہے. فطرت انسان کی انسانوں سے محبت کرنا چاہتی ہے. جب دیکھتا ہے کوئی انسان کوئی بے سہارا ہے راستے میں، روڈ پر، گاڑی پہ، تو وہ یہ نہیں پوچھتا تمہارا مذہب کیا ہے، وہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے. دیکھتا ہے کوئی سامان نہیں اٹھا پا رہا ہے، آگے اس کی سامان اٹھا دیتا ہے. کوئی خاتون ٹرین سے اتر رہی ہے، اس کے لیے مشکل ہے، آگے آدمی نہیں پوچھتا تمہارا مذہب کیا ہے، تم کس دھرم کی ہو، آ کر مدد کرتا ہے. اس سے انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے، اس سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. تو فطرت، انسان کی محبت انسان کی فطری چیز ہے. انسانوں کو انسان سے محبت ہوتی ہے، انسانوں سے انسان کی محبت ایک لازمی چیز ہے. اگر اس کے اوپر لا کر جو ہے وہ نفرتیں ڈالی جائیں تو یہ نفرت جو ہے وہ زیادہ دن تک باقی رہنے والی نہیں ہے. نفرت ڈالنے والے بھی ختم ہو جائیں گے، نفرت کرنے والے بھی ختم ہو جائیں گے. جو لوگ پلٹ سکتے ہیں وہ پلٹ جائیں گے. ابھی بہت سارے، ابھی دیکھیں انہی دنوں میں آپ خبریں سن رہے ہوں گے کہ کتنے سارے لوگ جنہوں نے بہت ساری نفرتیں کی تھی. ابھی کل ہی میں ایک کلپ سن رہا تھا، کہا کہ میں 5 سال تک جو ہے وہ RSS کا وہ تھا، کیا کہتے ہیں، خاص ممبر. پھر پوچھا کیوں چھوڑا، کہا کہ میں نے دعوت دی کھانا کھانے کے لیے، کہا کہ نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، جو نچلی قوم سے تھے، میرا کھانا پیک کر دو، کیونکہ سامنے منع نہیں کر پائے. کھانا پیک کر کے لے گئے اور باہر چوراہے پہ کھانا پھینک کے چلے گئے. پھر جا کر رات میں کسی اپنے یہاں جا کے کھانا پکوایا کھائے. اس سوچ کے ساتھ، اس نجس سوچ کے ساتھ تو کوئی آپ کے قریب نہیں ہو سکتا. یہ نجس سوچ ہے کہ انسانوں اور انسانوں کے درمیان میں فرق کرنا. سب اللہ کی مخلوق ہیں، سب ایک انسان سے پیدا کیے گئے ہیں. اگر انسانوں کے درمیان میں صرف ذات اور یا جات کے نام پر جو ہے فخر کرنا، اتنا ڈسکرمنیشن کرنا، اتنا جو ہے فرق کرنا، اس حد تک توہین کرنا انسانوں کی، تو یہ ساری چیزیں باقی نہیں رہ سکتی. یہ سب جہالت کی چیزیں ہیں، یہ سب نجاست ہے، یعنی واقعی نجاست ہے. اور قرآن آیا ہے انہی نجاستوں کو دور کرنے کے لیے. قرآن کی ہدایت تک اور قرآن کے نور تک جو لوگ پہنچیں گے
تو جو لوگ بھی پہنچنا چاہیں گے وہ اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو بلند کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان جہالتوں سے بلند کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ان غیر انسانی نجاستوں سے بلند کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں بھی جو نجاستیں ہیں، بہت ساری نجاستیں ہم سب کے دلوں میں ہیں، اخلاقی، فکری، کردار کے لحاظ سے، پروردگارہ اپنے اس عظیم مہینے میں جو پاکیزگی کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، اس عظیم ماہ رمضان میں پروردگارہ ہمارے دل کی نجاستوں کو بھی، ہمارے ذہن کی نجاستوں کو، ہمارے عمل و کردار کی نجاستوں کو پاک فرما اور ہمیں اپنی بارگاہ میں توبہ کرنے اور پلٹنے کی توفیق عنایت فرما۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم۔